Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، کیا مسیح برادری سے کرسمس ڈے کے موقع پر انہیں مبارکباد کہنا یا ان سے اظہار ہمدردی کرنا یا ان کے تحائف کو قبول کرنا، ان کے جشن میں جانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ کیسے ہے؟ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ بات یاد رہے کہ اسلام دنیاوی امور میں اہل نصارہ سے لین دین کرنے میں ممانعت نہیں کرتا، البتہ مذہبی امور میں اسلام ان کا بازو بننا، ان کا معاون بننا، ان کے کفر شرک کو پھیلانے کا ذریعہ بننا اس سے روکتے ہیں۔ اور تہوار، عید، یہ کسی بھی مذہب کو پھیلانے کا مؤثر ذریعہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب اس کے شعائر، اس کے امتیازات کی ترویج و اشاعت اس کے تہوارات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان کے سامنے اظہار ہمدردی کریں گے یا ان کی عید میں شریک ہوں گے یا ان سے سیلیبریٹ کریں گے تو یہ منکر کام پر ان کی معاونت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ لا یشہدون الزور، وہ بری محافل کا حصہ نہیں بنتے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پیارے نبی، اگر آپ بھی علم آ جانے کے بعد خواہشات کے پیچھے چلیں گے، یہود و نصارہ کی بات مانیں گے، تو اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا کوئی معاون نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس چیز میں ان کا معاون بننا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، یہ دین کو گرا دینے کے مترادف ہے، منکر کام پر ان کی معاونت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ عیسائی کون ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں۔ ہمارے لوگ انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کبھی ان کے عقائد پر آپ غور تو کریں۔ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اور مریم یہ دونوں اللہ رب العزت کا جز ہیں۔ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت تو تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایک الہ اس وقت بنتا ہے جب عیسیٰ مریم اور اللہ کو ملائیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ تو ایک الہ ہے۔ یہ تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ عیسیٰ کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، وہ تو روح اللہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بیٹا سیدنا عیسیٰ کو کہتے ہیں، اور گویا کہ وہ عید اللہ کے بیٹے کی ولادت پر منا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں، ان سے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں اس مضمون کو بیان فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پریشانی کی بات ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان گر جائے کوئی مسئلہ نہیں، زمین شک ہو جائے کوئی بات نہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے لیے اولاد بنانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن عیسائی اللہ رب العزت کی ذات میں عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، ان سے ان کی عیدوں پر، ان کے تہوار پر تم انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس کا وہ انکار کر چکے ہیں. تم ان سے سیلیبریشن کر رہے ہو، انہیں مبارکباد کر رہے ہو، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک بنا کر بیٹھے ہیں. تم ان سے اظہار ہمدردی کر رہے ہو، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. وہ تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے مباحثے کیے ہیں، بحثیں کی ہیں، مباہلے کیے ہیں، مباہلے کی کوشش کی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، مباحثے کے لیے آئے ہیں، مباہلے کے لیے آئے ہیں، اور تم ان سے ان کا تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہو. ان کا تو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی چڑھایا ہے نہ قتل کیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے. انی متوفیک ورافعک الیہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے. وہ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے اپنے تہوارات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے اس بدعت کا، ہم ان کے شرک کا، ہم ان کے کفر کا حصہ بن رہے ہیں. تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو اور وہ اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ خطرناک عقائد ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اہل کفر کے جو تہوارات ہیں ان پر ان کا معاون بننا یہ درست نہیں کسی اعتبار سے بھی. آپ ان کو تحفہ دیں یا تحفہ لیں، آپ ان کے لیے کھانا بنائیں یا آپ ان کے لیے کوئی چیز بیچیں، آپ کوئی سہولت انہیں مہیا فرمائیں یہ جائز نہیں. یہ منکر پر، برائی پر، کفر پر ان کی معاونت ہے، ان کی مدد ہے. گویا کہ آپ کفر پر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو مبارکباد دینا، ان کے ان پروگراموں کا حصہ بننا، تہواروں کا حصہ بننا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انہیں صلیب پر سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی گناہ، زانی اور چور پر، اس کے برے عمل پر اسے حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی معاونت کرتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. اور یہاں تو شرک ہے، یہاں تو کفر ہے. تو اس لیے انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتناب کریں اس برے عمل سے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ منکر پر ان کی معاونت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل کفر کی مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. جو کسی قوم کے تہوارات کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو وہ ان کی تشبہ اختیار کر رہے ہیں، ان کی ریس کر رہا ہے، ان کے نظریات کو اپنانے کی سعی کر رہا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دلی میلان رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے. دلی میلان اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان تہوار کا حصہ بن جائے، تو یہ درست نہیں. اسی طرح یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا معاون بنیے، ظلم پر، زیادتی پر، کفر پر اور شرک پر ہرگز معاون نہ بنیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنی تہذیب کی، اپنی ثقافت کی، بود و باش کی حفاظت فرمائیں. ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اوروں کی تہذیب میں شامل ہوں، نقالی کریں. اسلام نے ہمیں اس سے روکا ہے. شیخ الاسلام محمد بن صالح العثیمین، انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا کیا کرسمس ڈے یا اس طرح کی دیگر جو تہوارات ہیں ان پر مبارکباد دینا جائز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے. اور انہوں نے پھر شیخ الاسلام امام ابن قیم کے حوالے سے کچھ اقوال نقل کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کے تہوارات میں شامل ہوتا ہے، ایسا بندہ گناہ پر ان کا معاون بن رہا ہے، کفر پر ان کا معاون بن رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی، اعمال کی حفاظت کریں. ہمارے ہاں بھی یہ چیز رائج ہے
کہ ہم سال کے بعد برتھ ڈے مناتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اسی چیز کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، آپ کی سفارش نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسلام پر پورا اتریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اس طرح کی جو تہذیبات ہیں ان سے خود کو بچائیں، تہوارات سے بچیں، اسلام پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اسلام پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔